دیکھیں آج الیکشن کمیشن کا جو اجلاس تھا وہ بہت اہم تھا. ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اہم نہیں کہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہے اور الیکشن کمیشن کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ اس پہ امپلیمنٹ کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن الیکشن کمیشن کو قاضی فیصل صاحب نے اتنا بے لگام کر دیا ہے اپنی جو ہے وہ کیا میں لفظ استعمال کروں یعنی ایک ایسی سپورٹ جو کہ نہ آئینی ہے نہ قانونی ہے نہ اخلاقی ہے نہ اصولی ہے. وہ پتہ نہیں کوئی عجیب ہی قسم کی سپورٹ ہے قاضی فیصل صاحب کی الیکشن کمشنر کو. اور اس کے بعد خبریں چل رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرنا ہی نہیں کرنا, اس پہ اجلاس چل رہا ہے. اس سے زیادہ عجیب بات نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ گری ہوئی بات نہیں ہو سکتی. تو آج جو اجلاس ہوا ہے الیکشن کمیشن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا اور واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بری طرح پھنس گیا ہے اور سپریم کورٹ نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں قانون کی دستی سے. اور میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی اینکی پینکی کی تو پھر ہم عہدوں سے جائیں گے اور ہمارے پر کنٹیمپٹ لگے گی, ہم عہدوں سے بھی فارغ ہوں گے, ذلیل بھی ہوں گے, خوار بھی ہوں گے, بے عزت بھی ہوں گے. تو بڑا مشکل ہو گیا. نون لیگ یہ چاہ رہی ہے الیکشن کمیشن سے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے میں عمل نہ کریں. کیسے نہ کریں, لیکن یہ ہے کہ سکندر راجہ ویسے یہ کر بھی سکتے ہیں. ظاہر ہے نون لیگ کا ایک ماضی ہے. نون لیگ جو ہے وہ ججز کو یہ کہتی ہے, جیسے جج ارشد ملک مرحوم کو کہا تھا کہ آپ لڑ جائیں, آپ کو عہدہ جاتا ہے جانے دیں, آپ نے کتنا عرصہ جج رہنا ہے, تو جتنا عرصہ آپ نے جج رہنا ہے اس سے 10 گنا زیادہ ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں, تنخواہیں اکٹھی آپ کو مل جائیں گی. دنیا کے کس ملک میں آپ کو چاہیے, دنیا کی کس کرنسی میں چاہیے, آپ کے بچوں کو کہاں سیٹل کروانا ہے. یہ ساری تو شریف خاندان کی یہ کریڈٹ ہے کہ وہ اس طرح کی آفر دیتے ہیں جس سے کوئی بھی آئینی عہدیدار جو ہے کسی بھی عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخص جو ہے وہ قائل ہو جاتا ہے. دیکھیں آج تک یہ بھی نہیں ہوا جو اس وقت ہو رہا ہے. آج تک اتنی بے شرمی اور ڈھٹائی بھی کسی آئینی ادارے نے نہیں دکھائی. اس حد تک کوئی آئینی ادارہ نہیں گرا جس حد تک سکندر راجہ گر چکے ہیں. اس حد تک پاکستان کے ساتھ کھلواڑ آج تک کسی آئینی ادارے نے نہیں کیا جو اس وقت یہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے. آج ایک پاکستانی جس مہنگائی کو بھگت رہا ہے, جس بربادی کو بھگت رہا ہے, جس تباہی کو بھگت رہا ہے, جو بجلی کے بل ہیں, جو گیس کے بل ہیں, جو بے روزگاری ہے, جو انسرٹینٹی ہے, ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے, ہر دوسرے پاکستانی کو پاکستان کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے. وہ کس وجہ سے؟ وہ 8 فروری کے انتخابات کی وجہ سے. وہ کس نے کروائے تھے؟ سکندر راجہ نے کروائے تھے. پھر کیا ہوا؟ مینڈیٹ چوری ہو گیا. آر کس نے لگائے تھے؟ سکندر راجہ نے لگائے تھے. آج پاکستان جو تباہی اور بربادی کا شکار ہے, پاکستان کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں, وہ 8 فروری کے انتخابات نے کیا ہے. اور 8 فروری کے انتخابات کا ایگزیکیوٹر سکندر راجہ تھا اور اس کو 100% ڈیفینڈ کرنے والے, سپورٹ کرنے والے, اس کی راہ سے رکاوٹیں ہٹانے والے قاضی فیصل صاحب تھے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قاضی صاحب کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے اور نون لیگ کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے کہ 2 ججز جو ہیں مقبول باقر صاحب اور مشیر عالم صاحب انہوں نے ریفیوز کر دیا. اور مین جج ان میں سے مقبول باقر صاحب تھے جو گیمر ہیں, جو سیاسی ہیں, جنہوں نے آ کے کھلواڑ کرنا تھا آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ, پاکستان کے اس نظام کے ساتھ. اور انہوں نے وہاں بیٹھ کے بھی وہ کھلواڑ کیا ہے مقبول باقر صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ سندھ نگران وزیر اعلیٰ, غیر آئینی نگران وزیر اعلیٰ. وہاں ظلم, جبر, تشدد جو کچھ سندھ میں ہوا ہے وہ انہوں نے کروایا ہے. وہاں ایم کیو ایم کا مینڈیٹ انہوں نے دلوایا ہے. وہ انہوں نے جو ملکی سطح پہ اس وقت جبر کے فیصلے ہوئے اس میں وہ آن بورڈ تھے. تو وہ سیاستدان ہے. اب وہ جج کہاں سے رہ گئے؟ اب وہ ورکر ہے اس نظام کا, وہ کارکن ہے اس نظام کا, وہ اس جبر ظلم کے نظام کا حصہ ہے. وہ کہاں سے اب جج آ گیا؟ اچھا ہوا اس نے ریفیوز کر دیا. 2 رہ گئے اور یہ اب دیکھ رہے ہیں اب جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کیا ہوتا ہے. ججز اس کو انڈورس کرتے ہیں نہیں کرتے. 9 ممبرز ہیں. قاضی فیصل صاحب, منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, یحییٰ افریدی صاحب, امین الدین خان صاحب, اٹارنی جنرل صاحب منصور اور وزیر قانون صاحب اختر حسین شاہ صاحب اور منظور ملک صاحب. دیکھتے ہیں کیا حالات بنتے ہیں. اور جو بات یہ کی جاتی ہے کہ جناب وہ جیل اپیلیں جو ہیں ان کے لیے لایا جا رہا ہے. بھائی جیل اپیلوں کے لیے لانا ہے, آپ نیچے لے آتے نا ہائی کورٹ سے ایڈہاک ججز لے آتے نا. آپ اس وقت احمد علی شیخ صاحب جو ہیں اس کا قاضی صاحب اپنے جب جسٹس سے قاضی فیصل چیف جسٹس نہیں بنے تھے, خط پہ خط لکھتے تھے کہ اس کو لے کے آئیں. آپ لے آتے, ادھر سے امیر بھٹی صاحب کو لے آتے, ادھر سے ایڈہاک جج اس کو لے آتے, احمد علی شیخ کو لے آتے, ادھر سے جسٹس ابراہیم کو لے آتے ان 3 کو ایڈہاک ججز سپریم کورٹ میں. آپ ان کو لا کے اور ان سے یہ کرواتے یہ چیزیں. آپ نے مظاہر اکبر نقوی کو نکلوایا, نہ نکالتے اس کو جس نے 50 سے 60 ہزار کیسز کے فیصلے کیے ہوئے اپنے ٹینیور میں. تو آپ جس کی 108 رپورٹڈ ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ میں, آپ نے اس کو نکلوایا. تو یہ بات بالکل نہیں. اور پھر چھٹیوں میں آپ کو یاد آ گیا کہ بیک لاگ آپ نے کم کرنا ہے. آپ پہلے آپ نے 10-11 ماہ اپنا جو ٹینیور ہے
اس میں آپ نے نون لیگ کے بیانیے کے کیسز اٹھائی رکھے, پی ٹی آئی کے اگینسٹ کیسز اٹھائی رکھے, بلے والے کیس پہ آپ کا فوکس رہا, پی ٹی آئی کو لیول پلے فیلڈ نہ دینے پہ آپ کا فوکس رہا, انتخابات اپنی مرضی کے اور الیکشن کمیشن کی مرضی کے, نون لیگ کی مرضی کے کرانے پہ آپ کا فوکس رہا. اب پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ان کو واپس نہ مل جائے اس کو روکنے پہ آپ کا فوکس ہے, ری کاؤنٹ کی اجازت دینے پہ آپ کا فوکس ہے. آپ کا فوکس تو کبھی رہا ہی نہیں عام آدمی کے جو کیسز ہیں وہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صنم جاوید کی رہائی کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہوئی, 0 کوئی ڈیل نہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ ظاہر لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے آنے دیا 14 ماہ بعد. دیکھیں اب راستے بند ہو گئے تھے. پنجاب کے حوالے سے ایک اتنا بڑا فیصلہ دے دیا جسٹس اسد جاوید گھرال اور جسٹس علی ضیاء باجوہ نے کہ پنجاب میں تو آپ کو ادارہ ان کو گرفتار کر نہیں سکتا تھا. ایف آئی اے نے گرفتار کیا, اس مقدمے سے وہ ڈسچارج ہو گئی. معاملہ بلوچستان جا رہا تھا, اس دوران معاملہ ٹیک اپ ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہ اگر رہا ہوئی ہیں تو اس کی وجہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں. اگر عامر فاروق صاحب ہوتے پھر انہوں نے رہا کوئی نہیں ہونا تھا. پھر صنم جاوید نے جانا تھا بلوچستان. اچھا ایک لمحے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں بلوچستان چلی جاتی, پھر کیا ہوتا؟ بلوچستان کی ہائی کورٹ بھی وہ اور طرح کے مزاج کی, 3-4-5 دن میں وہاں سے مقدمے سے ڈسچارج ہو رہی تھی. بلوچستان میں بھی اب کسی مقدمے میں گرفتار نہیں ہو سکتی تھی, بلوچستان میں بھی نہیں ہو سکتی تھی, پنجاب میں بھی نہیں ہو سکتی تھی, اسلام آباد میں بھی نہیں ہو سکتی تھی. کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, رہ گیا تھا سندھ میں بھی جو بھی بوگس کیس بنتا وہ میکسیمم 4 دن 5 دن 6 دن اور, یعنی الٹیمیٹلی تو 8-10 دن اور لگ جاتے. اصل مسئلہ جو ہوا نا وہ اسد جاوید گھرال صاحب کے فیصلے سے ہوا کہ پنجاب میں راستہ بند ہو گیا کہ پنجاب میں کسی ایف آئی آر میں آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے. مین تو سارے کیسوں میں آپ نے اس کو ڈال دیا تھا. دوسرا اس میں یہ ہوا کہ کیونکہ یہ کیس میاں گل حسن اورنگزیب کے سامنے لگ گیا اور انہوں نے ایک ایسا نقطہ اٹھا لیا جس پہ وہ بڑا تاریخی فیصلہ دیتے کہ ایک سے زیادہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, اس طرح کے بعد دوسری گرفتاری ہو سکتی نہیں ہو سکتی, ایک اور پھر ججمنٹ بھی لاہور ہائی کورٹ کی تھی. اس وجہ سے ان کو رہا کرنا پڑا اور وفاقی حکومت نے سرنڈر کیا ہے. وہ وفاقی حکومت جو بڑے دعوے کرتی ہیں, بڑی گیدڑ بھپکیاں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, کیا نا سرنڈر. اسلام آباد ہائی کورٹ اس نظام کی, اس حکومت کو انسانی حقوق کی پامالیوں کے معاملے پر گھٹنوں پہ لے آئی ہے. صنم جاوید کے والد نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ عمران خان صاحب کا پیغام ان کو موصول ہوا ہے کہ صنم جاوید پنجاب اسمبلی میں جانا چاہتی ہیں یا قومی اسمبلی میں جانا چاہتی ہیں. صنم جاوید نے یہ معاملہ ان کے والد صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب پر چھوڑ دیا کہ آپ جو فیصلہ کریں. اب ادھر سے مریم نواز دعا کری ہوں گی کہ اللہ کرے چاچے کے متھے جا کے لگے, چاچا منتے مان رہا ہوگا, اسحاق ڈار صاحب کو کہا ہوگا کہ جا کے دادا صاحب پہ دیکھ مان کیا ہو کہ یہ بھتیجی کے گلے پڑے. تو آپ دیکھیں کس کی مراد پوری ہوتی ہے. دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ جس دن مریم نواز پینک ہو گئی اور اس کی حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں, اس دن نواز شریف کہے گا کہ اب میری بیٹی سے حکومت چل نہیں رہی, میری بیٹی کی حکومت بھی ختم, ہم ریزائن کر رہے ہیں, اور شہباز شریف سے بھی وہ ریزائن کروا دیں گے. اس دن یہ نظام گر جائے گا, خود بخود ہی گر جائے گا. اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ مریم نواز کی راہ میں رکاوٹیں نہ ہوں, مریم نواز کو مشکلات نہ ہوں, پنجاب میں انسرٹینٹی نہ بڑھے, پنجاب میں ایجوکیشن نہ بڑھے, پنجاب میں پی ٹی آئی وہاں پہ ٹف ٹائم گراؤنڈ پہ نہ دے. یہ اس چیز کو اسٹیبلشمنٹ نے یقینی بنانا ہے. جہاں تک صنم جاوید کی بات ہے کہ جب ہم یہ کہتے تھے کہ مریم نواز ہی اس کو اندر رکھنا چاہتی ہے تو ہمارے موقف کی تو تصدیق ہو گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جسٹس اسد جاوید گھرال کا, اس کا تو لکھا یہی ہے کہ پورا پنجاب کا نظام آئی جی سے لے کے نیچے سپاہی تک, تمام ڈی پی اوز, تمام ڈی سی, تمام کمشنرز وہ اس ایک کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ صنم جاوید ایک مقدمے سے نکلے تو دوسرے میں کیسے گرفتار کرنا. یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ ساری اس کی بدنیتی ہے. اور جج صاحب نے کیا کہا اٹارنی جنرل کو کہ یہ فیصلہ پڑھیے گا, ایگزیکٹو کے لیے شرمندگی کا باعث ہے یہ فیصلہ جس میں بتایا گیا کہ ایک لڑکی کے لیے یہ نظام کس حد تک گر چکا ہے. ہمارے تو موقف کی تصدیق ہو گئی ہے. دیکھیں ایک تو عمران خان صاحب جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے مطمئن ہیں اور پازیٹیو ہیں. میں نے کسی سے پوچھا علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے خان صاحب کی کیا سوچ, انہوں نے کہا جی خان صاحب پازیٹیو ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جو اس سے ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. ہاں کچھ چیزوں پہ خان صاحب نے تنقید کی تھی. علی امین گنڈاپور صاحب جب انہوں نے محسن نقوی کے ساتھ تصویریں وغیرہ بنوائی تھیں, پریس کانفرنس کی تھی, اس پہ خان صاحب نے تنقید کی تھی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ 5 اگست کے بعد بہت شدت آ جائے گی پی ٹی آئی کی جو ایک پالیسی ہے اس میں بہت شدت آپ کو نظر آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 سال خان صاحب کو مکمل ہو جائے گا اور یہ ایک بڑا دباؤ پارٹی کے اوپر ہے آلریڈی. اور اب پی ٹی آئی جو ہے وہ 27 جولائی کے جلسے کے لیے فائنل سٹیج پہ ہے عدالت میں معاملہ. اب وہ منڈے کو لگا ہوا ہے عامر فاروق صاحب کے سامنے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اب اس سے پیچھے تو نہیں ہٹے گی, وہ جلسہ تو کریں گے. پہلا جلسہ جب ہو جائے گا نا اسلام آباد میں, اس کے بعد پھر راستہ کھل جائے گا. پھر اسی دوران 27-28 کو میرا خیال ہے 26 کو یا 27 کو جماعت اسلامی بھی آ رہی ہے, اور آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو انسرٹینٹی میں اضافہ ہو رہا ہے, ایجیٹیشن میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ کچھ چیزیں حکومت کے لیے ٹھیک نہیں ہیں. مجھے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نظام, یہ حکومت گرنے جا رہی ہے, اور ٹائم کا بس ہے. 4 مہینے لگتے ہیں, 6 مہینے لگتے ہیں, اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا.